لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، صدیوں قبل، ہزاروں سال پہلے، تقریباً 14 صدیاں پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے کہ کل ہی کوئی گزر کے گیا ہے۔ گلزار کے سائے میں آج بھی وہی حشر بپا ہے کہ پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی۔ یعنی آج 11 ربیع الاول ہے اور یہی وہ ایام ہیں اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یوں ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن مہینہ یہی تھا۔ تاریخ 8 تھی یا 9 تھی، 10، 11، 12، 13، 20 تک مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، اور بہت سارے محققین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ 9 ربیع الاول تھی، اور بعض کا کہنا ہے کہ 8 ربیع الاول۔ تاریخ چاہے 8 ہو یا 9 یا 12، لیکن یہی مہینہ تھا جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انوکھی شان سے اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہی وہ پیغمبر ہے جس کے آنے سے پہلے چرچے ہوتے آئے۔ باقی نبی جب دنیا میں آ جائیں اس کے بعد میں ان کے چرچے شروع ہوتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا محبوب وہ آیا کہ جس کے چرچے صدیوں پہلے آسمان اور زمین میں ہوا کرتے تھے۔ عجیب شان سے دنیا میں تشریف لائے۔ علماء نے لکھا ہے داعی کی ضرورت نہیں پڑی، حضرت آمنہ کو داعی کی ضرورت نہیں پڑی۔ خدمت کے لیے 1-2 عورتیں، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کا نام آتا ہے، اور ایک عورت کا نام بھی اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اس طرح بھی روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کے وقت آمنہ کی خدمت کے لیے مریم اور آسیہ کو جنت سے اتارا، انہوں نے آ کے یہاں پہ خدمت کی، لیکن داعی کی ضرورت نہیں پڑی۔ نئے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس سے نہلایا جاتا ہے، لیکن جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی، صاف اور شفاف دنیا میں تشریف لائے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کی آنت ماں کی ناف سے جڑی ہوتی ہے، جہاں سے وہ ماں کے پیٹ میں خوراک حاصل کرتا ہے، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس شان سے تشریف لائے، اس انوکھی شان سے تشریف لائے کہ ناڑا کاٹنے کی یہاں نوبت نہیں آئی، پہلے سے کٹا ہوا تھا۔ اور یہاں پر ایک اہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ختنے کی سنت، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، ختنہ پہلے سے کیا ہوا تھا، یہاں دنیا میں کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ بچہ عجیب شان سے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں خدمت کے طور پہ وہاں موجود تھی، جب یہ بچہ دنیا میں تشریف لایا تو میں نے اس سے اٹھا کر آمنہ کے پہلو میں سلایا، تو یہ بچہ جوان مرد کی طرح اٹھا اور سجدے میں چلا گیا۔
بہت لمبا سجدہ کیا۔ حیران تھی آمینہ بھی اور وہ شفا عورت بھی کہ یہ بچہ جو چند سیکنڈ پہلے دنیا میں تشریف لایا ہے یہ سجدہ کرتا ہے جوان مرد کی طرح، اور لمبے سجدے کے بعد جب سر اٹھایا اور شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف بلند کی، حضرت آمینہ فرماتی ہیں جیسے ہی میرے لال نے انگلی یوں اٹھائی پوری دنیا میں نور پھیل گیا اور سارے پردے اللہ نے ہٹا دیے، چھٹا دیے۔ میں مکے میں تھی لیکن مجھے ایران کی کوٹھیاں نظر آ گئی، یمن کے بنگلے نظر آ گئے، ملک شام کی حویلیاں نظر آ گئی، اور دنیا میں عجیب واقعات رونما ہوئے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایران یہ آگ کے پجاری تھے، 1000 سال سے آگ کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا تھا، لگاتار رات دن 1000 سال مسلسل آگ سلگ رہی تھی۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ آگ اپنے آپ بجھ گئی اور ایران کے شاہی محل کے کنگرے گر پڑے۔ یہ ہلچل سی مچی، مطلب کہ اب جہاں کے اندر یہ انقلابی بن کے آ رہا ہے کہ ایران، ملک شام، یمن اور سعودی عرب اور ساری دنیا میں انقلاب لے کر آ رہا ہے۔ انگلی کا اٹھانا اس بات کی نشانی تھی کہ اب آ گیا ہے ایک کو منانے والا۔ در در پہ جھکنے والے سر اب صرف ایک در کے آگے جھکیں گے اور اسی کی دعوت کے لیے داعیوں کا داعی، پیغمبروں کا پیغمبر، نبیوں کا نبی اب یہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت شفا فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں جو ہے حضرت آمینہ کے حجرے میں ایک بدلی سی آئی، بادل سا ٹکڑا آیا جس میں ستارے بھی لگے ہوئے تھے، اور اس بدلی نے بچے کو غائب کر دیا۔ تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں تھوڑی پریشان سی ہوئی کہ اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا تھا اور اس بدلی نے میرا بیٹا غائب کر دیا۔ تو اس بادل کے اندر سے آواز آئی کہ اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب گھماؤ، کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسحاق کی رضا دو، اسماعیل کی قربانی دو، عیسیٰ کا زہد دو۔ آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا ہے وہ سب کچھ اس ایک بچے کو دے دو، کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ہونے والا سارے نبیوں کا بھی سردار ہے، سارے نبیوں کا بھی سردار ہے۔ اس لیے پہلے دن سے ہی عجیب شان سے دنیا میں تشریف لائے، اور چرچے جو ہے ولادت سے پہلے بھی، نبوت سے پہلے چرچے نہ جانے کتنی صدیوں پہلے چرچے ہو رہے تھے۔ باقی نبی جب دنیا میں آ جائے تو اس کے چرچے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی دنیا میں آنے سے پہلے چرچے شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنا لیا تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ جو تیرا محبوب ہے وہ مجھے دے، وہ میری نسل میں بھیج۔ نگاہیں منتظر ہیں، ربنا وابعث، اے میرے رب بھیج دے، نگاہیں منتظر ہیں۔ تو کوئی کتنا ہی وفادار دوست ہو، چاہے بچہ ہو، کتنا ہی انعام کے لائق کام کر دے، کوئی استاد، کوئی ماں باپ، کوئی اس کے دوست، کوئی رشتہ دار اپنا محبوب کسی کو نہیں دیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسے حوالے کر دیں ابراہیم کے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانیوں کے واسطے دیے کہ اللہ کچھ چیزیں مجھے بھی پیاری تھی، جان پیاری تھی، تیرے اشاروں پہ میں نے نمرود کی آگ میں پیش کر دی، مال پیارا تھا، تیرے اشاروں پہ مہمانوں پہ خرچ کر دیا، جو ہے گھر بار پیارا تھا، میں نے تیرے اشاروں پہ قربان کر دیا، وطن پیارا تھا، تیرے اشاروں پہ قربان کر دیا، باپ پیارا تھا، تیرے اشاروں پہ قربان کر دیا، برادری پیاری تھی، تیرے اشاروں پہ قربان کر دی۔ اے اللہ بیٹا مجھے بھی پیارا تھا، تیرے اشاروں پہ چھری لے کے میں تیار ہو گیا، اب تیرا محبوب ہے، اب جب میں نے سارے میرے پیارے تیرے حوالے کر دیے تو تو تیرا محبوب میرے حوالے کر دے۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرمایا۔ لوگ آج بھی جھگڑتے ہیں کہ نبی نور ہے یا بشر ہے۔ ارے یہ خدا کو جو ہے نامنصف نہ ٹھہراؤ کہ مانگے تو ابراہیم اور اللہ دے دے جبریل کو۔ مانگے ابراہیم، قربانیاں ابراہیم دے، گھر بیت اللہ ابراہیم بنائے، اور وہ ابراہیم جو ہے بشر ہے، اس سے دینے کے بجائے نوری فرشتے کو دے دے، یہ ناانصافی ہوگی۔ مانگا ابراہیم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اور فرمایا کہ میں جو ہے اپنی والدہ کی خوابوں کی تعبیر ہوں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، ایسے ہی میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبریوں کا ثمرہ ہوں، اور میری ماں آمینہ کی دعاؤں کی خوابوں کی تعبیر ہوں میں۔ عجیب و غریب خواب دیکھتی تھی آمینہ۔ جب بچہ پیٹ میں آ جائے تو وہ جو ایام حمل ہوتے ہیں، نہ جانے عورت کو ایک پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن حضرت آمینہ فرماتی ہے مجھے اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی جو عام طور پہ عورتوں کو ہوتی ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ ان دنوں میں مجھے خواب سپنے زیادہ آتے تھے، میں عجیب و غریب سپنے دیکھتی تھی، کبھی نور دیکھ لیا، کبھی روشنی دیکھ لی، اور کبھی درختوں کو جھکتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ صرف خوابوں کی بات نہیں تھی۔ حضرت آمینہ جب گھر سے باہر نکل کے جاتی تھی تو درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے، کہتے تھے آمینہ مبارک ہو، تو سارے نبیوں کے نبی کی امی ہے۔ درخت کہتے تھے آمینہ مبارک ہو، تو ہے سارے نبیوں کے نبی کی امی ہے۔ اور جب جو ہے حضرت آمینہ فرماتی ہیں اگر چلتے ہوئے میرا پاؤں کسی سخت پتھر پہ، سخت چٹان پہ پڑ جاتا تو وہ موم سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا۔ میں کنویں پہ جب پانی بھرنے جاتی تھی، عورتیں ڈول سے رسی کھینچ کھینچ کے پانی نکالتی تھی، لیکن جب میں گھڑا بھرنے کنویں پہ جاتی تھی تو جو ہے کنویں کا پانی اچھل کے ابل کے منڈیر پہ آ جاتا تھا، اور میں منہ پہ جو ہے پانی جو ہے بھر دیتی تھی، اور میں بغیر خوشبو لگائے جو ہے میرے جسم سے خوشبو آتی تھی، میرے پسینے سے خوشبو آتی تھی، بلکہ میں جہاں تھوکتی تھی وہاں بھی خوشبو آتی تھی۔ تو چرچا ہوا اس بات کا، بیوہ عورت جس کا شوہر دنیا میں نہیں وہ خوشبو لگائے، چرچا نہیں ہوگا؟ آمینہ کہتی ہے مکے میں میرا چرچا ہوا، عورتیں کہنے لگی یہ کیسی عورت ہے کہ اس کا شوہر دنیا میں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اس وقت دنیا سے تشریف لے گئے جب اللہ کے رسول اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اور آمینہ بالکل جوان بچی 20 سال کی تھی، اس وقت عمر تھی، اور ان کی کوئی 21 سال تھی، عبداللہ یہی عمر، تادی نئی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد فوراً سفر ہوا ملک شام میں، اور وہ سفر ایسا ہوا کہ پلٹ کے واپس آئی نہیں۔ تو آمینہ جب خوشبو لگائے تو چرچا تو ہونا ہی ہے۔ تو یہاں تک کہ بات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تک پہنچی۔ وہ کہتی ہیں میری تو ہمت نہیں ہوئی کہ ایسی با اخلاق اور ایسی پاکیزہ بہو کے اوپر میں شک کروں، لیکن زیادہ چرچا ہوا تو عبد المطلب نے کہا، عبد المطلب ہمارے نبی کے دادا نے کہا اپنی بیوی یعنی ہمارے نبی کی دادی سے فرمایا کہ اپنی بہو سے پوچھ خوشبو کون دیتا ہے، کون دلاتا ہے تجھے، یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تو پھر بھی نہیں پوچھا دادی نے۔ ایک دن عبد المطلب نے یعنی سسر نے ہمت کر کے اپنی بہو سے پوچھا کہ اتنا بتا بیٹا، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے اور تو خوشبو لگاتی ہے، یہ خوشبو کہاں سے منگاتی ہے، کون لا کے دیتا ہے؟